خواتین و حضرات، آپ تمام احباب کو آج کے موضوع ایلین لائف میں خوش آمدید۔ کیا وہ حقیقت میں موجود اور کیا وہ واقعی ہستی رکھتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ آج ہم ایلینز کے موضوع کا گہرائی میں جائزہ لیں گے اور ان مخلوقات کے بارے میں مختلف نظریات اور حقائق کو بھی پرکھیں گے۔ اگر آپ کو کائنات کے بارے میں دلچسپ ویڈیو دیکھنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بات کو یقینی بنائیں تاکہ آپ تازہ ترین معلومات سے باخبر رہ سکیں۔ یہاں ایلینز کے بارے میں کچھ نظریات ہیں۔ پہلی یہ کہ خلا میں زمین سے پرے بھی زندگی موجود ہے، شاید ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی، مثلاً مریخ پر یا مشتری اور زحل کے کچھ چاندوں پر ممکنہ طور پر مائکروب زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ زیادہ پیچیدہ یا دوسرے لفظوں میں پرذہانت زندگی دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے سیاروں میں ممکن ہے۔ فرمی پیراڈاکس تھیوری۔ اس تھیوری کا کہنا ہے کہ اگر پرذہانت زندگی کائنات میں عام ہے تو پھر ہم ابھی تک اس کے کسی ثبوت کا سراغ کیوں نہیں لگا پائے۔ کچھ نظریات کہتے ہیں کہ ذہین تمدن خود تشدد کرنے کی عادت رکھتے ہیں، جبکہ دیگر نظریات کہتے ہیں کہ وہ بہت دور واقعہ یا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ دوسری تھیوری ہے اینشینٹ ایلین یا قدیم ایلین۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ خلائی مخلوق ماضی میں زمین پر چکر لگا چکی ہیں اور انہوں نے انسانی تاریخ اور تمدن پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس تھیوری کے تجویز کرنے والے قدیم آرٹ ورک اور تحریروں کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یو ایف اوز کا نظر آنا۔ اڑتے ہوئے ایسے اجسام جن کی شناخت ممکن نہیں ہوتی کو خلائی دورہ کرنے والوں کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سے نظر آنے والے مظاہر کی شناخت قدرتی عمل یا انسانوں کی بنائی اشیاء کے طور پر ہوتی، مگر بہت سی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کی ابھی تک کوئی خاطر خواہ تشریح ممکن نہیں ہو سکی، جو ممکنہ طور پر خلائی دورہ کرنے والوں کی طرف منسوب کی جا سکتی ہیں۔ سیمولیشن تھیوری۔ یہ تھیوری تجویز کرتی کہ ہمارا مکمل تمدن کسی ترقی یافتہ تہذیب کی کمپیوٹر سیمولیشن کا نتیجہ ہے۔ یہ واضح طور پر ایلینز کو اس کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہراتی، مگر کہتی کہ ممکنہ طور پر اس سیمولیشن کو جدید تہذیب یافتہ زمین سے پرے سویلائزیشن سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس کی شروعات کرنے سے پہلے ہم سب سے بنیادی سوال کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایلینز پائے جاتے ہیں؟ ڈریک مساوات کے مطابق، جسے 1961 میں زبردست فلکیات دان فرینک ڈریک نے تجویز کیا تھا کہ ہماری کائنات میں دوسری جگہوں پر زندگی کے موجودگی کے امکانات کافی زیادہ ہیں، جن کا انحصار ہماری کہکشاں میں ستاروں کی تعداد اور ان میں پائے جانے والے سیاروں کی مقدار جن پر ممکنہ طور پر زندگی پنپ سکتی اور ممکنہ طور پر مختلف اقسام کی زندگی مستشکل ہونے کے امکانات سے ہے۔ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈریک مساوات کا تخمینہ ہے کہ صرف ہماری گلیکسی میں لاکھوں ذہین مخلوقات ہو سکتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ بہت سے لوگ اس سے متفق ہیں کہ ہم نے کی ہے۔ بے شمار خبروں میں عجیب و غریب مخلوقات کے دیکھنے، اغوا کرنے اور ملاقات کی کہانیاں ہیں، لیکن ان دعووں کی تائید میں ٹھوس شواہد بہت ہی کم ہے۔ چلیں کچھ سب سے زیادہ مشہور تھیوریز کا جائزہ لیتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ایلینز کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ خلائی مخلوقات کا روایتی تصور چھوٹے قد کے سبز اور بڑی آنکھوں والی مخلوق کا ہے، تاہم بہت ممکن ہے کہ خلائی مخلوقات بالکل بھی ایسی نہ دکھائی دیتی ہوں۔ در حقیقت ان کی شکلوں کی پیشن گوئی کرنا بڑی حد تک ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اصل میں ان کی اشکال کا تعلق اس سیارے پر موجود کنڈیشن سے مشروط ہوگا جہاں وہ رہائش پذیر ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر ان کا جنم ایسے سیارے پر ہوا ہے جہاں کشف ثقل بہت طاقتور ہے تو ان کے قد چھوٹے اور جسم مضبوط ہوں گے، اور اگر ان کا جنم اس طرح کے سیارے پر ہوا ہے جہاں ریڈیشن ماحول میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی تو وہ زیادہ ریڈیشن کے خلاف شدید مزاحمت والے ہوں گے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان خلائی مخلوقات کا جسم ویسا نہ ہو جیسا ہم تصور رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صرف خالص تصوراتی توانائی کی صورت میں یا دھیمکوں یا چیونٹیوں کی طرح مشترکہ ذہانت ہی کی شکل میں پائی جاتی ہوں، لیکن یہ کیوں زمین کا دورہ کریں گی؟ یہاں چند ممکنہ وجوہات ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان خلائی مخلوقات کو ہماری زمین کی وجہ سے دلچسپی ہو سکتی ہے، چونکہ زمین گولڈی لاکس زون میں ہے جو نہ تو بہت زیادہ گرم اور نہ ہی بہت زیادہ سرد، بلکہ زندگی کے لیے بالکل درست ماحول کی عکاس ہے۔ یہ مخلوقات اس کی اسٹڈی میں دلچسپی رکھ سکتی اور اسے پرکھنے کے لیے دورہ کر سکتی کہ اس طرح کے ماحول میں زندگی کیسے پروان چڑھتی ہے۔ زمین کا دورہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی کہ وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں پرذہین مخلوقات موجود ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ ان میں سے چند ہم سے کمیونیکیشن میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ہو سکتا کہ ان کا ہم سے کمیونیکیشن کا طریقہ ہماری سمجھ سے بالاتر اور مختلف ہو،
یعنی ہمارا کمیونیکیشن کا طریقہ ان سے یکسر ہی مختلف ہو۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کبھی ہمارا سامنا ایسی مخلوق سے ہوتا تو ہمیں کس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ بہت سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسی کسی ملاقات میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی اچانک کی جسمانی حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے جو جارحانہ طرز عمل کی عکاس بن سکتی ہوں، کیونکہ انہیں ان کی طرف سے تشدد آمیز کارروائی کے طور پر دیکھا یا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ہمیں پرامن اور دوستانہ انداز سے ان سے بات چیت یا رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کائنات کی زیادہ بہتر جانکاری میں مدد مل سکتی ہے۔ یقیناً ان کی زد میں ہمارے عقائد بھی آئیں گے اور ہم کائنات میں اپنی پوزیشن کو بھی ری وزٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ علاوہ ازیں اس سے زندگی، کائنات اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے ان پر بھی نئے سرے سے بڑے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب تک ہم نے خلائی مخلوقات کے کچھ نظریات اور امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ چلیں اب ہم فرمی پیراڈاکس کے آئیڈیا پر بات کرتے ہیں۔ اس پیراڈاکس میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ذہین مخلوقات کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں تو پھر ہم کیوں ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں پا سکے؟ کیوں ہم کسی سگنل کی شناخت اور کسی دوسری دنیا کے اسپیس کرافٹ کا مشاہدہ نہیں کر پائے؟ اس کی ایک ممکنہ توجیہ یہ ہو سکتی کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ تباہی کا امکان ہوتا ہے، چاہے وہ ماحولیاتی ضرر، جنگ یا کوئی دوسری آفت ہی کیوں نہ ہو سکتا کہ یہ ذہین مخلوقات اس نقطے تک پہنچ جاتی ہوں جہاں وہ خود کو مزید قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتی اور اس طرح سے ختم ہو جاتی ہوں۔ اس کی دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی ذہین مخلوقات ہم سے رابطہ کرنے کی خواہش ہی نہ رکھتی ہوں، یعنی نہ تو وہ زمین میں دلچسپی رکھتی اور نہ ہی ہم سے کسی قسم کا تعلق بنانے میں، یا تو پھر وہ ہم سے اتنی دور ہوں کہ نہ تو وہ ہمارے سگنلز کی شناخت کرنے کے قابل ہوں اور نہ ہی ہم ان کے سگنلز کو ڈیٹیکٹ کر پاتے، یعنی ہم ابھی تک سائنس کی ابتدائی سطح پر ہوں۔ بہرحال منطق و دلیل کے باوجود فرمی پیراڈاکس میں بہت کچھ ایسا ہے جو بڑی حد تک پرسرار اور تجسس سے بھرپور ہے۔ اب ہم اپنی ترجیحات کا رخ اپنے نظام شمسی میں زندگی کے امکان بارے موڑتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے ابھی تک ان میں سے کسی پر پرذہانہ زندگی کا سراغ نہیں پایا ہے، تاہم دوسرے سیاروں اور چاندوں پر جاندار زندگی کی کچھ حوصلہ افزا نشانیاں ہیں کہ شاید وہاں مائکروبل لائف پائی جاتی ہو۔ ناسا کے سائنسدانوں نے مریخ پر لینڈ کرنے والی گاڑی کی مدد سے اس کی سطح پر میتھین گیس کا پتہ چلایا ہے، جو جاندار زندگی کی نشانی ہو سکتی ہے، اور سائنسدانوں نے اس بات کے شواہد بھی پائے ہیں کہ مشتری اور زحل کے کچھ چاندوں پر زیر زمین سمندروں کے وجود کا امکان ہے جو ممکنہ طور پر زندگی کی سپورٹ کر سکتے ہوں۔ اگر ہم اپنے نظام شمسی میں مائکروبل زندگی کے ثبوت تلاش کر لیں تو یہ بہت بڑی دریافت ہو سکتی ہے جو کائنات میں زندگی کی سمجھ بوجھ کے لیے ایک اہم سرمایہ ثابت ہو۔ چلیے اب ہم پرذہانہ زندگی کی دریافت کے ممکنہ مضمرات کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ایلین سویلائزیشن سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری معاشرتی اور کائناتی سمجھ بوجھ پر گہرے اثرات مرتب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہمارے موجودہ عقائد اور دنیا کے پرکھنے کے نقطہ نظر کو متاثر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کائنات میں اپنی حیثیت، مذہبی اور فلسفیاتی عقائد اور زندگی کی ابتدا بارے اپنے خیالات کی پھر سے تشریح کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس سے ہماری اخلاقیات پر بھی اثر پڑ سکتا کہ دوسری پرذہین مخلوق سے رابطہ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا اور اس سے وہ اپنے ساتھ کیا کیا ذمہ داریاں بھی لے کر آئیں گی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا ایک اور ممکنہ اثر ہماری سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا رابطہ کسی زیادہ ترقی یافتہ سویلائزیشن سے ہوتا تو ہم ان سے علم اور ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں جو ہماری خود کی ترقی کو تیز کرنے میں کام آئے گا۔ دوسری جانب اگر ان کی نیت دشمنی والی ہوتی تو یہ ہمارے لیے خطرے کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے کہ اگر ایلین کا وجود ہے تو وہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ابھی تک کسی پرذہانت مخلوق کی موجودگی کے ٹھوس شواہد نہیں ملے، اس لیے ان کی نیت یا طرز عمل کے بارے میں ہمارا گمان مکمل طور پر مفروضوں پر ہی مشتمل ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوئے تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ترقی بالعموم غلبہ اور دوسروں کو تباہ کرنے کی نیت لیے ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسی کوئی سویلائزیشن جو ترقی یافتہ اور خلا میں سفر کرنے کی قابلیت رکھتی ہوگی وہ زیادہ مہذب اور امن و تعاون سے پیش آنے والی ہوں گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ایلین ہم سے مختلف اور صرف دور سے ہمارا مشاہدہ کرنے والے اور ہم سے رابطہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں۔ ایلین لائف کے ممکنہ خطرات بارے گفتگو کرنا بے شک مزیدار، مگر حتمی طور پر ہم ان کی نیتوں یا طرز عمل کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ ہمیں مناسب معلومات کی کمی کا سامنا ہے۔ دوسرے جہانوں میں زندگی کی تلاش کو کھلے دل اور تجسس سے سر انجام دینا چاہیے،
بجائے کہ ہم خوف یا تذبذب کا شکار ہوں۔ ممکنہ نتائج سے قطع نظر پرذہانہ زندگی کی تلاش جاری و ساری ہے۔ ہم متواتر نئی ٹیکنالوجیز کو ترقی اور دوسری تہذیبوں سے سگنل وصول کرنے کی تکنیکس کو پالش کر رہے ہیں۔ اگرچہ پرذہانہ زندگی کی تلاش کے مواقع محدود ہو سکتے، مگر علم اور دریافت کے راستے پر گامزن رہنا بذات خود ایک اعلیٰ مقصد ہے۔